بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، جوائے لینڈ کے اس کلرفل ماحول سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دراصل آج کی یہ ویڈیو ایک بہت ہی زبردست نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ نیوز اتنی اچھی تھی کہ مجھے لگا اس کے لیے ایک زبردست سا ماحول ضرور ہونا چاہیے، اور یہ خوبصورت خوشیوں سے بھرا ماحول جس میں بہت سے والدین اپنے بچوں کے ساتھ، بہت سی ینگ بچیاں، بہت سے بچے اپنی جگہ پر ایک نہایت ہی خوبصورت ماحول میں انٹرٹین ہو رہے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ خبر آپ کی خدمت میں اس خوبصورت ماحول کے ساتھ شیئر کی جائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک کیس یاد دلوانا چاہوں گی جو دعائے زہرا کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہوا، بہت پیک پہ گیا۔ بہت سے لوگ اس کیس کو اچھی طریقے سے اس کی اپڈیٹ لیتے رہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو یہ سمجھے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے اس کا اپڈیٹ لینا چھوڑ دیا تھا۔ میں بھی دراصل انہی لوگوں میں شامل رہی جو اس کا اپڈیٹ مسلسل فالو کرتی رہی، اور آج جو بہت ہی بہترین اور خوشی کی خبر ملی وہ یہ تھی کہ دعائے زہرا کیس میں کورٹ نے فیصلہ کر لیا بچی کے بیان کو سننے کے بعد کہ یہ بچی اب اپنے والدین کے ساتھ جائے گی۔ یوں یہ بچی اپنے والدین یعنی مہدی کاظمی اور مسز مہدی کاظمی کے حوالے کر دی گئی۔ یہ ایک بہت بہترین فیصلہ تھا جس نے جوڈیشری کے ایک ایسے یعنی خوبصورت نام ان کو دے دیا، ایک خوبصورت مقام پہ پہنچا دیا، ایک بہت بلند درجہ دے دیا کہ ہماری کورٹس میں انصاف ہوتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کے پیچھے لگے رہیں، اس جگہ پر پہنچنے کی کوشش کریں، اور لیکن یہ انصاف حاصل کرنے کے لیے تمام عوام کو یکجا ہونا پڑے گا۔ یہ کیس جس وقت اس کیس کا آغاز ہی ہوا تھا اس وقت سے ہی جب والدین یعنی کاظمی صاحب اور ان کی مسز نے سوشل میڈیا پہ آ کر آواز اٹھائی کہ پولیس بھی ان کی سنوائی نہیں کر رہی، مختلف جگہوں پہ جا کر انہوں نے ہر ممکن کوشش کی مگر کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، تب سوشل میڈیا نے ان کا ساتھ دیا اور والدین ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ نہ صرف پاکستان سے بلکہ بیرون ملک سے بھی ان کی نہ صرف امداد کی جانا شروع ہو گئی بلکہ ان کے حق میں آواز اٹھانا بھی شروع کر دیا گیا۔ ان کے حوصلے کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اس وقت جب یہ کیس اسٹارٹ ہوا تھا اور وہ والدین مسلسل یہ زور دے رہے تھے اسی بات پر کہ ان کی بچی مائنر ہے اور اسے اغوا کیا گیا ہے، اور اب وہ جو بیان بھی کورٹ میں دے رہی ہے یا جو بھی سوشل میڈیا پر اس کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ اس کے منہ میں دوسروں کی زبان بول رہی ہے۔ یہ بچی خود چھوٹی ہے، یہ کسی بھی طریقے سے نہ تو نکاح کے قابل ہے، نہ ہی یہ ولی کے بغیر اس کا نکاح کسی طریقے سے جائز ہے۔ اس طرح سے آواز اٹھانے کے بعد چونکہ بہت سے دیکھا گیا کہ ایسے بہت سے یوٹیوبرز تھے جو مائنرز کی اس شادی کو پروموٹ کرنے میں لگ گئے، لیکن دراصل ان کے پیچھے بھی بہت بڑا مافیا تھا۔ دراصل اس بچی کو اغوا کیا ہی اس نیت سے گیا تھا کہ اس کو ہیومن ٹریفکنگ میں استعمال کیا جائے۔ پھر یہ مافیا اس قدر طاقتور تھا کہ یہ پورے ملک میں اس بچی کو گھماتے رہے، پولیس ان تک نہیں پہنچ پائی، یا پولیس کی مٹھی اتنی گرم کر دی گئی تھی کہ وہ ان تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب یہ کیس بھی چلا اور بچی بمشکل کسی نہ کسی طریقے سے شیلٹر ہومز میں بھجوا دی گئی، اس کے بعد بھی پوزیشن یہ تھی کہ تاریخ پہ تاریخ پڑھتی رہی اور کسی بھی طرح سے انصاف کی کوئی سنوائی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ شکر الحمدللہ کہ لاسٹ کچھ ویک ایک جج صاحب کا ٹرانسفر کیا گیا۔ ان کے ٹرانسفر کے بعد جب نئے جج صاحب آئے تو انہوں نے چونکہ وہ کیس کو اچھے طریقے سے جان بھی چکے تھے، اور پھر پاکستان بھر میں سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں بہت زیادہ آواز اٹھائی جا رہی تھی، تو جج صاحب نے فیصلہ کیا، تاریخ دی اور اس بچی کو شیلٹر ہوم سے بلوایا گیا۔ شیلٹر ہوم سے آنے کے بعد اس بچی نے بتا دیا کہ جی ہاں میں ہی دعائے زہرا ہوں، میں 7ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور میں اب اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ یوں جج نے ان والدین کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ مافیا سرگرم رہا ہر لحاظ سے، سوشل میڈیا پر بھی، کورٹ میں بھی، وکلاء کے ذریعے بھی، لیکن سچ شکر کہ آخر وہ ناکام و نامراد ہوئے اور یہ بچی بلا وجہ کی ایک ایسی زندگی جو موت سے بدتر تھی اس کا شکار ہونے سے بچ گئی۔ اس کیس نے بہت سے والدین کو مزید ہمت اور حوصلہ دیا، اور دوسرے والدین بھی اب سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ وہ بھی اپنی اولاد کے لیے آواز اٹھائیں۔ شکریہ۔